اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والقصائص۔ TR.TV کے ناظرین کو السلام علیکم دوستو، آپ کی فرمائش پر یہ ویڈیو تیار کر رہا ہوں، اور بہت سے دوستوں نے یہ فرمائش کی کہ 10 جنوری کو چاند گرہن آ رہا ہے اور اس بارے میں کوئی ایسی ویڈیو تیار کی جائے کہ جو موجودہ حالات کی کشیدگی، بین الاقوامی موجودہ حالات جو کشیدہ ہیں، اس بارے میں یہ چاند گرہن کیا اثرات مرتب کرے گا۔ تو دوستوں سے عرض ہے کہ یہ چاند گرہن 10 جنوری بروز جمعرات کو رات 10:07 پر اور 44 سیکنڈ پر شروع ہو رہا ہے، اور برج سرطان کے 19.53 درجہ پر یہ چاند گرہن لگے گا۔ مکمل یہ ہوگا 11 جنوری اور رات 12:10 پر، اور اس گرہن کا خاتمہ رات 2:17 پر ہوگا۔ اس گرہن کی کل مدت 4 گھنٹے 40 منٹ ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ شمس نحس ہو رہا ہے، اور حضیض شمس بھی اسی وقت میں ہی لگ رہا ہے، یعنی 10 جنوری رات 12:42 پر حضیض شمس ہوگا، اور یہ حضیض شمس 11 جنوری رات 12:16 پر ختم ہوگا۔ یہ انتہائی پریشان کن بات ہے، کیونکہ اس وقت میں سورج اپنے نحس ترین دور سے گزر رہا ہوگا۔ تو دوستوں سے عرض ہے کہ اس وقت میں آپ صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، لیکن اب اس کو ہم دیکھتے ہیں موجودہ بین الاقوامی جو اس وقت ہاٹ ایشو چل رہا ہے امریکہ اور ایران کی جنگ کے بارے میں، تو اس کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے کہ جنگ کے اس میں واضح اثرات ہیں، امکانات بہت زیادہ ہیں، اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا اور پہلے بھی میں نے ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ امریکہ ہمیشہ سے ایشیا میں شر انگیزی پھیلانے میں پیش رہتا ہے، لہذا اس نے اس بار بھی کوئی ایسی کسر نہ چھوڑی کہ جس میں خطے میں امن و امان برباد ہو۔ اس وجہ سے لہذا اس کا یہ قدم جو کہ 3 جنوری اور جمعۃ المبارک کو اس نے ایک حملے ور کیا، اور ایرانی بہت بڑے آرمی کے چیف کو اس نے نشانہ بنایا، اور اس کے بعد سے یہ تنازع کھڑا ہو گیا۔ لہذا اب ہم اس کو ستاروں کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دوستو، ایران اور امریکہ تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس میں تیسری عالمی جنگ کا کوئی ایسا خدشہ نظر نہیں آتا، لیکن بوقت حملہ اور اس کے بعد جب یہ 10 جنوری کو اور 11 جنوری کو چاند گرہن قائم ہو رہا ہے، تو اس ٹائم میں ستاروں کی پوزیشن انتہائی خطرناک ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس اینڈ ٹائم میں ایک نظر مقابلہ قمر اور مشتری کی قائم ہو رہی ہے، نظر مقابلہ ہے، اور یہ نحس ترین نظر کہلاتی ہے، اور اسی دوران میں نظر کران قائم ہو رہا ہے شمس اور عطارد کے، لہٰذا یہ بھی انتہائی خطرناک علامت ہے۔ دوسرے نظر مقابلہ قائم ہو رہی ہے عطارد اور قمر کے درمیان میں، یہ بھی نحس ترین علامت ہے، اور تیسرا زحل اور قمر کے درمیان میں بھی پھر نظر مقابلہ قائم ہو رہی ہے، اور پھر دوسرا یہ تمام نظرات جو قائم ہو رہی ہیں، یہ تمام نظرات برج سرطان میں قائم ہو رہی ہیں، اور قمر اپنے ذاتی برج میں موجود ہے، لہٰذا وہ افراد جن کا تعلق ہے اور ہے سے ہے تو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم بین الاقوامی حالات پر بات کر رہے تھے، تو اس وقت میں جو جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت ہے، اس کو لے کر ایران میں جس غم اور غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو اس کا جواب تو گزشتہ رات دے ہی دیا ہے، اور امریکی اڈے کئی تباہ کیے گئے، لیکن اب آئندہ ہمیں کوئی ایسا ہلکا نہیں لینا چاہیے
کہ امریکہ پھر کوئی کارروائی نہ کرے، امریکہ ضرور کچھ ایسا کرے گا، چونکہ جو حالات بن رہے ہیں اس دوران میں، اور خاص طور سے یہ جو اب ہمارا چاند گرہن آ رہا ہے، تو اس میں انتہائی مخدوش حالات ہیں، اور دنیا کے حالات اور خاص طور سے جنگ کے بارے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور چلتی رہے گی۔ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت بارے امریکی خیال یہ ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی امریکی سپاہیوں کی ہلاکت کے ذمہ دار ہیں، اور وہ القدس ایک تنظیم کے ذریعے امریکی فوجوں پر حملہ آور ہوئے، اور پھر اس کے بعد مزید وہ حملہ کرنا چاہتے تھے، جسے کہ وجہ بنا کر امریکہ نے ان کو شہید کیا۔ لہٰذا اس بات کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، یہ ایک خطے میں نئی جنگ کی طرف ہے، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور چائنا اور روس کو بھی لپیٹ میں لیا جائے گا۔ لیکن ہم جب ذائچے کی نظر سے دیکھتے ہیں تو واقعی خطہ بہت زیادہ کشیدگی کی طرف جا رہا ہے، اور جب ذائچے میں دیکھتے ہیں ہم سیارگان کے حالات، اور پھر حضیض شمس جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شمس اس وقت انتہائی نحس حالت میں ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے اہم بات کہ عین اسی وقت چاند گرہن کا لگنا کچھ اچھے اشارے نہیں دے رہے ہیں۔ تو ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا چاہیے، اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا گو ہمیشہ رہنا چاہیے کہ بالکل یہ کوئی تیسری عالمی جنگ تو نہیں ہوگی، لیکن اس جنگ سے اگر امریکہ اور ایران کی جنگ ہوئی خدا نخواستہ، اور جس میں پہلے امریکہ نے کی ہے، تو اس میں خطے کا امن ضرور تباہ ہو رہا ہے، اور یہ ہے کہ امریکہ کو اس محاذ میں ذائچے کی نظر سے اس محاذ میں امریکہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دونوں جانب سے دھواں دھار بیانات تو جاری ہیں جنگ بارے میں، لیکن امریکہ کو پھر یاد رکھیں ذائچہ کی نظر سے خطہ میں جو بدامنی پھیلا رہے ہیں تو اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو TRTV کے ناظرین سے میں یہی کہوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنا حفظ و امان میں رکھے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر دکھ سے، ہر رنج سے، ہر غم سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ہمارے ملک پاکستان کو دشمن کی ہر میلی نظر سے اور اس کے منصوبوں سے بھی محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے۔ اللہ حافظ۔ یا ایھا المزمل